اگلی تقریر ہمارے مربی صاحب مبلغ سلسلہ پولیو کی ہے، مکرم رضوان افضل صاحب. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور خطاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق باللہ اور معرفت الہی کے عنوان پر چند گزارشات آپ سب کی خدمت میں پیش کرے گا. حضرات گرامی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاری. آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی ہر کامیابی کو اپنے آقا کی پیروی کا نتیجہ قرار دیا. خلوت میں خدا تعالیٰ کی عبادات ہوں یا اپنے رب کے حضور انسانیت کی بھلائی اور ہدایت کے لیے دعائیں، اسلام کی ترقی کے لیے کوششیں ہوں یا دوسرے ادیان کے مقابل اسلام کی دلائل و براہین سے برتری ثابت کرنا، خلق خدا کی ہمدردی ہو یا خدا کی طرف ان کی رہنمائی، ہر ایک پہلو میں آپ نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لی اور آپ کے ہی نقش قدم پر چل کر اس مقام کو حاصل کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ سے محبت کے نتیجے میں ایک مومن کے لیے مقدر کیا ہے. یعنی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم اس کے سب سے پیارے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو اور ان کی محبت میں ان کے اسوے کی پیروی کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خدا تعالیٰ کی محبت کو پالو گے. حاضرین کرام، معرفت کسی بھی تعلق کے لیے پہلی سیڑھی کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ جتنا ہم کسی کو جانتے ہیں اتنا ہی ہمارے تعلق پر یہ جاننا اثر انداز ہوتا ہے. اگر تو کوئی اچھا ہے تو جتنا ہم کسی کے بارے میں جانتے چلے جائیں گے اتنا ہی اپنے تعلق میں پختہ ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر کوئی برا ہے تو اتنا ہی ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے. پس معرفت ہی ہے جو ہمارے تعلقات کی نوعیت کو طے کرتی ہے. معرفت کے نتیجے میں جتنا ہمارا پیار کسی سے بڑھے گا، جتنا ہم اس کے قریب جائیں گے، اتنا ہی ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. پس ایک بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے رب سے تعلق کی معراج کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں خلوت میں اپنے رب کی تلاش شروع کی اور اس کی معرفت کے حصول کی کوشش کی، اس کے پیار کو پانے کی کوشش کی اور پھر تعلق باللہ کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلوت میں سے تو کس کو پسند کرتا ہے، تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں. یہی خلوت کے لمحات تھے جو آپ علیہ السلام اپنے رب کی محبت میں اس کی عبادت میں ذکر کرتے ہوئے گزارتے تھے، اور یہی خلوت آپ کو پسند تھی. تبھی آپ نے اپنے والد صاحب کو عین جوانی میں خط لکھا، جس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کس طرح اول عمر ہی سے اس دنیا سے متنفر اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتے تھے. اس خط میں دنیا کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، دل دنیا سے سرد ہو چکا ہے اور چہرہ اس کے خوف سے زرد، اور اکثر شیخ سعدی کے یہ دو مصرے یاد آتے ہیں اور حسرت کے آنسو بہتے چلے جاتے ہیں کہ عمر ناپائیدار پر تکیہ نہ کر اور روزگار کے اس کھیل سے کبھی اپنے آپ کو امن میں نہ سمجھ. پھر فرماتے ہیں، اے نوجوان، اس گھٹیا دنیا سے دل نہ لگا کہ اجل کا وقت اچانک آ جایا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں بقیہ عمر گزشتہ تنہائی میں بیٹھوں اور لوگوں کی صحبت سے دامن بچاؤں اور اللہ سبحانہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤں تاکہ گزشتہ پر عذر اور معافات کا تدارک ہو سکے. عمر گزر گئی ہے اور صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، بہتر ہے کسی کی یاد میں چند شاموں کو صبح کر دوں. اسی مضمون کو آپ اپنے ایک اردو شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ ابتدا سے گوشائے خلوت رہا مجھ کو پسند، شہرتوں سے مجھ کو نفرت تھی ہر ایک عظمت سے آر. بس یہ وہ محبت تھی
جو آپ کو اپنے رب سے تھی کہ جس کی خاطر آپ دنیا سے الگ ہو کر صبح و شام اپنے محبوب کی درگاہ میں حاضر رہنا چاہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بچپن سے ہی خدا کی محبت میں سرشار تھا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اس کا سامع ازل نے یہ دولت آپ کو رحم مادر ہی میں عطا کی تھی، اور یہ شیرینی آپ کے جسم میں شیر مادر کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تو پہلے دن سے ہی آسمان کی لو لگا دی گئی ہے، اس لیے زمین اور زمین کی چیزوں پر میری نظر ہو کس طرح سکتی ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار۔ اس زمانے میں بھی جب کہ بچوں کا مشغلہ سوائے کھیل کود، شوخی و شرارت کے کچھ اور نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام کسی کے حسن مستغرق بیٹھے رہتے یا کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہتے، اور اس عمر میں جب کہ انسان کی خواہشات کا کوئی شمار نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام کی اگر کوئی خواہش تھی تو یہی کہ خدا میرے نماز نصیب کرے۔ سامعین کرام، آپ علیہ السلام کے نثری اور شعری کلام سے ہمیں خدا تعالیٰ کے بارے میں آپ علیہ السلام کی معرفت کا پتہ چلتا ہے۔ ان تحریرات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام نے ایک عاشق کی طرح اپنے محبوب خدا کی پرستش کی اور زندگی کی ہر چیز سے بلند مرتبہ اپنے خدا کو دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی ذکر تھی، اور آپ کا لمحہ لمحہ ذکر الہی میں گزرتا تھا، یا اس محبوب کے تذکروں کو دنیا تک پہنچانے اور اس کی طرف دعوت دینے میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی ہر دم اور ہر لمحہ میں دل و جان کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر میں مشغول ہوں اور رہوں گا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنے فرض کی ادائیگی سے کوتاہی کرتے ہیں۔ میری تو ہر وقت یہی ایک خواہش ہے، اور ہر وقت دل میں یہی جوش اٹھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اپنے نگار، اپنے پیارے پر نثار کر دوں۔ اگرچہ میں جانا کی راہ میں خاک ہو گیا ہوں، پھر بھی میری تسلی نہیں ہوئی، بلکہ میرا دل اس بات کے لیے تڑپتا ہے کہ یہ غبار بھی اسی پر فدا کر دوں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے تعلق کا دم بھرنا کوئی آسان کام نہیں، اور اننی من المسلمین کا نعرہ لگانا کھیل نہیں۔ اس راہ میں ہزاروں خطرات اور لاکھوں طوفانوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ راہ خارزار ہے جس میں سب دشمن ہو جاتے ہیں، اور انسان طرح طرح کی تکالیف اور قسم قسم کے مصائب سے آزمایا جاتا ہے، اور ہر وقت اسے ہزاروں موتوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن عاشق صادق ان موتوں کو ہنستے کھیلتے قبول کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی معرفت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عشق الہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میری روح کی روح اور میری جان کی جان، اگر تو یہ رسم جاری کرے کہ جو بھی تیری محبت کا دعویٰ کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، تو بھی میں تیری محبت سے باز نہیں آؤں گا، بلکہ مجھے تیری ہی قسم سب سے پہلے تیری محبت کا دعویٰ کروں گا۔ اسی لیے فرمایا، مجھے اس یار سے پیوند جاں ہے، مجھے اس یار سے پیوند جاں ہے، وہی جنت وہی دارالامان ہے، بیاں اس کا کروں طاقت کہاں ہے، محبت کا تو ایک دریا رواں ہے۔ غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر۔ مندرجہ بالا عبارات سے پتہ چلتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تعلق باللہ کے اس مقام پر فائز تھے کہ جہاں اپنی ذات درمیان سے اٹھ جاتی ہے اور مقصد حیات صرف اور صرف اپنے محبوب خدا کی خوشنودی ہو جاتی ہے۔ اسی سرور کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اے کہ تو ازحد لطیف ہے، لطف فرما اور میرے رگو پا میں سما جا، جب تو مجھے مل جائے تو پھر مجھے کسی دوسری جنت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اے پاک ہو اگر تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو یاد رکھ، تیرے ہجر میں اپنی جان دے ڈالوں گا اور اتنا روؤں گا کہ ایک عالم کو رلا دوں گا۔ جہاں آپ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے ہجر کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے، وہاں آپ علیہ السلام کو اپنے خدا کے ساتھ تعلق پر ناز بھی تھا۔ اسی تعلق باللہ کی بدولت آپ اپنے دشمنوں کو بار بار للکارتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھنا، مجھے اکیلا سمجھ کر کوئی جہالت نہ کرنا، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ وہ میرا یار یگانہ بھی ہے جو میری پشت پناہ اور میرا حصار ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، سر سے لے کر پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو، تفرقہ اندازی کے خیالات کو چھوڑ دو اور فساد سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو میں اپنے غم گسار اور اپنے وفادار کے سامنے گریہ ازاری کروں گا اور روؤں گا۔ سامعین کرام، ذرا غور تو کریں کہ اس اعتماد اور ناز پر
جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے رب سے تعلق پر تھا، یہ بناوٹ اور تصنع سے پاک انداز کیا اس معصوم بچے کے انداز سے بھی زیادہ پورے اعتماد، زیادہ ناز پروانہ اور زیادہ معصومانہ نہیں، جسے جب کوئی کہے کہ میں تمہیں ماروں گا تو وہ معصوم کہتا ہے کہ لو ذرا مارو، پھر دیکھو میں اپنی اماں کو بلاتا ہوں۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس طرح مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جس طرح محض ربنا اللہ کہنے پر آپ کی بنی بنائی عزت ختم ہو گئی، سب دوستوں عزیزوں نے منہ موڑ لیا، اپنے بیگانے ہو گئے اور عمر بھر کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ غرض ہر نوع کی شدت اور تکالیف سے آزمائے گئے، لیکن ہر طوفان کے تھپیڑے آئے اور اس توکل کے پہاڑ سے ٹکرا کر مڑ گئے اور اس پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ ہر آندھی آئی اور گزر گئی، لیکن اس مرد میدان کے قدموں کو جنبش نہ دے سکی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی معرفت اور عشق کی بدولت توکل کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اپنے رب کے وعدوں پر پورا توکل کرنے والے تھے، زندگی میں ہمیشہ توکل کی اس معراج کو قائم رکھا اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس میدان میں بھی اعلیٰ نمونے اس زمانے کے لوگوں کے لیے قائم فرمائے۔ دعوی نبوت سے قبل اور دعوی نبوت کے بعد ہر دو ادوار میں آپ کا اپنے رب پر توکل مثالی تھا۔ جو پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں ان کے بیان کرنے اور ان پر کامل یقین رکھنے میں کبھی نہ ہچکچائے، کیونکہ اپنے رب کے وعدوں پر پورا یقین رکھتے تھے۔ اپنے رب پر توکل تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت الہی اور توکل علی اللہ کے اس اجمالی ذکر کے بعد آئیے واقعات کی دنیا میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ کس کس انداز میں آپ علیہ السلام نے توکل علی اللہ کی شمع روشن کی۔ آپ کی پاک زندگی میں توکل علی اللہ کے ایمان افروز واقعات اس کثرت سے نظر آتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ خوبصورت ستاروں سے بھرا ہوا آسمان ہے، ہر ستارہ ایک دل آویز رعنائی رکھتا ہے اور ستاروں کی یہ خوبصورت کہکشاں ایک مسحور کن منظر پیش کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کی وفات کے ساتھ بشری تقاضے کے تحت ایک لحظے کے لیے آپ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ اب نامعلوم کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ اس خیال کا دل میں پیدا ہونا تھا کہ یکدم آپ کو یہ الہام ہوا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس الہام نے عجیب سکینت اور اطمینان بخشا اور فولادی میخ کی طرح میرے دل میں دھنس گیا۔ پس آپ علیہ السلام کو اپنے خدا کے وعدے پر اس قدر توکل تھا کہ ساری عمر کبھی آپ کے دل میں اس حوالے سے شائبہ تک نہ گزرا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد محترم کے ارشاد پر خاندانی مقدمات کی پیروی کے لیے تشریف لے جاتے، حالانکہ طبعاً آپ اس عمل کو پسند نہ فرماتے، مگر والد صاحب کی اطاعت میں تشریف لے جاتے۔ مقدمات میں فریق مقدمہ کو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ مدعی ہو یا مدعا علیہ ایک اضطراب اور بے قراری کی حالت میں ہوتی ہے، مگر حضرت صاحب جب مقدمات کی پیروی کے لیے جاتے تو طبیعت میں کوئی بے چینی اور گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، پورے استقلال اور وقار کے ساتھ دل بیار متوجہ رہتے۔ جہاں یہ مقدمات کی پیروی محض اطاعت والد کے فرض کے ادا کرنے کے لیے تھی، وہاں آپ نے ان مقدمات کے دوران کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی اور اس طرح پر ان فرائض سے غافل نہیں ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں۔ عین کچہری میں آپ وقت نماز پر اسی طرح مشغول ہو جاتے گویا آپ کو کوئی اور کام ہی نہ تھا، اور بسا اوقات ایسا ہوا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور ادھر مقدمہ میں طلبی ہوئی، مگر آپ اسی طرح اطمینان قلب سے نماز میں لگے رہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں بٹالے میں ایک مقدمے کی پیروی کے لیے گیا، نماز کا وقت ہو گیا اور میں نماز پڑھنے لگا۔ چپڑاسی نے آواز دی مگر میں نماز میں تھا۔ فریق ثانی پیش ہو گیا اور اس نے یک طرفہ کارروائی سے فائدہ اٹھانا چاہا اور بہت زور اس بات پر دیا، مگر عدالت نے پرواہ نہ کی اور مقدمہ اس کے خلاف کر دیا اور مجھے ڈگری دے دی۔ میں جب نماز سے فارغ ہو کر گیا تو مجھے خیال تھا کہ شاید حاکم نے قانونی طور پر میری غیر حاضری کو دیکھا ہو، مگر جب میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا میں تو آپ کو ڈگری دے چکا ہوں۔ مولوی فضل الدین صاحب وکیل چیف کورٹ پنجاب جو کہ احمدینہ تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک مقدمے میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وکیل تھے۔ انہوں نے اس مقدمے میں حضور علیہ السلام کے لیے ایک بیان تجویز کیا۔ حضور علیہ السلام نے جب اسے پڑھا تو فرمایا کہ اس میں تو جھوٹ ہے۔ اس پر وکیل صاحب نے کہا کہ قانون آپ کو اجازت ہے جو چاہے بیان داخل کریں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قانون نے تو اجازت دے دی مگر خدا تعالیٰ نے تو اجازت نہیں دی۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی باتیں سن کر کہا کہ پھر آپ کو میری وکالت سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کبھی وہم بھی نہیں کیا
کہ آپ کی وکالت سے فائدہ ہوگا یا کسی اور شخص کی کوشش سے فائدہ ہوگا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی مخالفت مجھے تباہ کر سکتی ہے۔ میرا بھروسہ تو خدا پر ہے جو میرے دل کو دیکھتا ہے۔ آپ کو وکیل اس لیے کیا ہے کہ رعایت اسباب ادب کا طریق ہے۔ یہ وہ معیار ہے جو تعلق باللہ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی پیش کیا۔ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کا ہمیشہ بھروسہ اپنے رب پر ہی رہا، آپ نے کبھی بھی اسباب پر بھروسہ نہ کیا۔ 1877 میں امرتسر کے ایک عیسائی رولیا رام وکیل نے آپ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سازش نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں جس کا نام رولیا رام تھا اور وہ وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا، اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغرض تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھی بھیجا، اور اس پیکٹ میں خط بھی رکھ دیا، کیونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی۔ اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملے کے لیے موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانون ایک جرم تھا جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی، اور ایسے جرم کی سزا قوانین ڈاک کی روح سے 500 روپے جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے۔ اس نے مخبر بن کر ڈاک خانے والوں کو اطلاع کی اور حضور پر مقدمہ بنوایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس مقدمے کی کچھ اطلاع ہوئی، رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رولیا رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس بھیج دیا ہے۔ غیر اس جرم میں صدر ضلع گرداسپور میں طلب کیا گیا، اور جن جن وکلاء سے مقدمے کے لیے مشورہ لیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغ گوئی کے یعنی جھوٹ کے اور کوئی راہ نہیں، اور یہ صلاح دی کہ آپ بیان دیں کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا، رولیا رام نے خود ڈال دیا ہوگا، اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور 2-4 جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی، ورنہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن انگریز ایک منصف کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور مقدمے میں جب ڈاکخانے جات کے افسر نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ساری گفتگو بیان کی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان لیا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس خط کو رکھا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ میرا ہی ہے، مگر میں نے یہ سارا کام گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اس میں کوئی ذاتی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھیر دیا، اور مقابل پر افسر ڈاک خانہ جات نے بہت شور مچایا، مگر حاکم نے نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیا اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو باعزت بری کر دیا۔ سچائی کے دامن کو پکڑے رکھنے کے لیے معرفت الہی اور پھر اس پاک ہستی کے ساتھ ایک تعلق سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، اور پھر جیسے بھی مشکل حالات ہوں تعلق باللہ والا انسان سچائی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ طریق تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اپنایا، اور آپ کا یہ طریق اپنوں اور غیروں میں بھی مشہور تھا۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سلطان احمد نے ایک ہندو پر بدی بنیاد نالش کی کہ اس نے ہماری زمین پر مکان بنا لیا ہے، اور مسماری مکان کا دعویٰ تھا، اور ترتیب مقدمہ میں ایک امر خلاف واقعہ تھا جس کے ثبوت سے مقدمہ ڈسمس ہونے کے لائق ٹھہرتا تھا، اور مقدمے کے ڈسمس ہونے سے نہ صرف سلطان احمد کو بلکہ مجھ کو بھی نقصان طرف ملکیت اٹھانا پڑتا تھا۔ تفخری کے مخالف نے موقع پا کر میری گواہی لکھوا دی۔ مقدمہ ایک ہندو منصف کے پاس تھا۔ اس وقت سلطان احمد کا وکیل میرے پاس آیا کہ اب وقت پیشی مقدمہ ہے، آپ کیا بیان دیں گے؟ میں نے کہا کہ وہی بیان دوں گا جو واقعی امر اور سچ ہے۔ تب اس نے کہا پھر آپ کے کچہری جانے کی کیا ضرورت ہے، میں جاتا ہوں تب مقدمے سے دستبردار ہو جاؤں۔ سو مقدمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے محض رعایت صدق کی وجہ سے آپ خراب کیا اور راست گوئی کو ابتغاء لمرضات اللہ مقدم رکھ کر مالی نقصان کو ہیچ سمجھا۔ یہ واقعہ بھی آپ علیہ السلام کی تعلق باللہ کا نہایت اعلیٰ نمونہ ہے کہ اپنے رب سے تعلق کو ہر دوسری چیز سے مقدم رکھا اور ادنا سی بات بھی اپنے محبوب خدا کی مرضی کے خلاف کرنے سے دور رہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کے لائے ہوئے پیارے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ساری زندگی کوشاں رہے۔
اس میدان میں مخالفین نے آپ پر قتل کے مقدمے بھی کیے اور آپ کی زندگی کے خاتمے کی پیشگوئیاں بھی کیں۔ آپ کی پاک ذات پر کیچڑ اچھالنے کی بھی کوشش کی، مگر ان تمام مصائب اور مشکلات کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابل پر آپ کو نہ صرف قبل از وقت ان کی ناکامی کی اطلاع دی، بلکہ ان کے مقابل پر آپ کی عظیم الشان فتح کا بھی قبل از وقت اظہار فرما دیا، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہارات کے ذریعے عام کیا۔ بس یہ واقعات جہاں آپ کے تعلق باللہ پر دلالت کرتے ہیں، وہاں خدا تعالیٰ کی آپ علیہ السلام کے لیے محبت کا اظہار بھی ہیں۔ پنڈت لیکھ رام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت گندی زبان استعمال کرنے والا آریہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود اس نے اپنی روش تبدیل نہ کی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے بارے میں کوئی پیش گوئی شائع کرنے کا بھی کہتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لیکھ رام کی 6 سال کے عرصے میں موت کی خبر دی۔ پنڈت لیکھ رام پیشگوئی کی وضاحت سن کر شوخی میں اور بھی بڑھ گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کو بالکل ہی ناقابل التفات سمجھتا تھا۔ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں یہ پیشگوئی شائع کی کہ 3 سال کے اندر یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی ذریت میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ مگر خدا تعالیٰ جو اپنے پیاروں کی غیرت رکھتا ہے، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کو سچ ثابت فرمایا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے 5ویں سال، جیسا کہ الہام میں بتایا گیا تھا، یقضا امرہ فی 60، یعنی پنڈت لیکھ رام کا معاملہ 6 سال میں ختم کر دیا جائے گا کے مطابق پنڈت لیکھ رام عید الفطر کے دوسرے دن 6 مارچ 1897 کو شام 6 بجے پیشگوئی کے مطابق قتل ہو گیا، اور اس طرح یہ ثابت کر گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ علام الغیوب خدا کی طرف سے تھی۔ غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر۔ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے ایک شخص عبد الحمید کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جھوٹا بیان دے کہ حضور علیہ السلام نے اسے پادری مارٹن کلارک کو قتل کرنے کے لیے بھجوایا ہے۔ جب یہ مقدمہ کپتان ڈگلس کی عدالت میں پیش چلا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں آریہ وکیل بھی عیسائیوں کی طرف سے پیش ہوئے، اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف گواہی دی۔ گویا تمام مذاہب نے مل کر ایک جال حضرت اقدس علیہ السلام کے گرد بنا۔ ان سب کی خواہش حضرت اقدس علیہ السلام کو قید دیکھنے کی تھی، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے تصرف سے کپتان ڈگلس کے دل میں مزید چھان بین کا ڈالا، اور پولیس کی مدد سے جب گواہ کو مزید پوچھا گیا تو اس نے سچ اگل دیا کہ اسے تو پیسے دے کر زبردستی یہ بیان دینے کو کہا گیا ہے، اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس انتہائی خطرناک سازش سے محفوظ رکھا اور باعزت بری فرمایا۔ 6 فروری 1898 کو آپ علیہ السلام نے بذریعہ اشتہار پنجاب میں طاعون کے پھیلنے کی پیشگوئی شائع فرمائی۔ اس میں آپ نے ساتھ ہی خدائی وعدے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انی احافظ کل من فی الدار، کہ جو بھی تیرے گھر میں ہے اس کی میں حفاظت کروں گا۔ اس سے مراد ظاہری گھر بھی تھا، اور آپ کے حلقہ بیت میں سچے دل سے شامل ہونے والے بھی مراد تھے۔ اس پیشگوئی کی اشاعت پر لوگوں نے مذاق اڑایا، کیونکہ ابھی طاعون کا نشان نہ تھا، بلکہ پیسہ اخبار جو کہ چوٹی کے اخبارات میں سے تھا نے لکھا کہ مرزا اسی طرح لوگوں کو ڈرایا کرتا ہے، دیکھ لینا خود اسی کو طاعون ہوگی۔ آخر آپ علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق اگلے موسم سرما میں جالندھر اور ہوشیارپور کے اضلاع میں طاعون پھوٹ پڑی، اور یہ بیماری اس قدر پھیلی کہ گورنمنٹ کو انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ خدا تعالیٰ نے اجازی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ کے افراد خانہ اور احباب جماعت کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھا، اور اس طرح بڑی شان سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ حاضرین کرام، یہ توکل اور محبت کی داستانیں بہت طویل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ توکل اور عشق الہی اور معرفت الہی سے عبارت ہے، اور یہ عشق کی جوت آپ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں بھی جگانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ عشق دنیا کی سفلی اور نفسانی محبتوں کے رشک و رقابت اور حسد سے پاک ہوتا ہے، بلکہ اس کے الٹ عاشق کی یہی تڑپ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق ہی اس کے محبوب پر جان نثار کرنے لگ جائے جو ان کا مالک اور پیدا کرنے والا ہے، اور جو اکیلا اس لائق ہے کہ سب کو چھوڑ کر اسی کو اپنا مطلوب مقصود بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دوستو اپنے آپ کو جاناں پر نثار کر دو اور اپنے جان و دل کو اس یار جانی کی راہ میں قربان کر دو، اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جو اس کی راہ میں دیوانہ ہوا، اور ہوشیار وہ ہے جو اس پیارے کے حسین چہرے کے حسن سے مست ہے۔ اس کے عشق کا جام زندگی کا پانی ہے، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو بھی اس جام میں سے پیتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔
پھر آپ فرماتے ہیں کیا ہی بدبخت وہ انسان جس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگر جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہوگا۔ تسے مسیح محمدی کے دخت وجود کی سرسب شاخوں، ہمارے بزرگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے خود خدا نما انسان بن گئے۔ مولانا نور الدین صاحب، مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی، حافظ روشن علی صاحب، مفتی محمد صادق صاحب، مولوی شہر علی صاحب، مولوی غلام رسول راجے کی صاحب جیسے عظیم بزرگوں نے ہمارے لیے عظیم معیار چھوڑے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کے اس دور میں ہم انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے مقصد یعنی بندے کے اپنے خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنے کی پوری کوشش کرنے والے ہوں۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز ہمیں بار بار یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عملی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے، کیونکہ یہی وہ طریق ہے جس کے ذریعے ہمارے بزرگوں نے دشمنوں کے مقابل پر فتح پائی تھی، اور آج ہم نے بھی اگر فتح کے شادیانے بجانے ہیں تو ہمیں بھی اسی طریق کو اپنانا ہوگا، اپنی عملی اصلاح کرنا ہوگی اور اپنے رب کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مقابل پر کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا خود دشمن کے منصوبوں کو توڑے گا، اور فرمایا کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے پیارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر دل و جان سے لبیک کہتے ہوئے خدا کو اپنا خدا بنانے والے ہوں اور اپنے رب سے ایک زندہ تعلق قائم کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ تجھے احمد کی غلام احمد کی قادیان دارالمان، قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر۔ تجھے سب زور و قدرت ہے خدایا، تجھے سب زور و قدرت ہے خدایا، تجھے پایا ہر ایک مطلب کو پایا، ہر ایک عاشق نے ہے ایک بت بنایا، ہمارے دل میں یہ دل بر سمایا، وہی آرام جاں اور دل کو بھایا، وہی آرام جاں اور دل کو بھایا، وہی جس کو کہیں رب الورایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر جزا، بہت خوبصورت تقریر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان رستوں پہ چلنے والے ہوں جن رستوں پر چل کر عملی اصلاح بھی ہو اور خدا تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا ہو۔